سے قرآن کی اس بابرکت نشست میں اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی نشانیاں بیان کریں گے قرآن کی روشنی میں بالخصوص، اور ضرورتاً حصول برکت کے لیے ایک آدھ حدیث بھی ذکر کر دیں گے، اور پھر 3 سوالات پہنچے ہیں، آخر میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہوئے درس پاک کو مکمل کریں گے۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے اور سورہ الفرقان ہے، اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 یہ میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ ویسے یہ آگے تقریباً 6 سے 7 آیتوں میں یہی مضمون ہے، لیکن حصول برکت کے لیے یہ 2 آیتیں تلاوت کیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں۔ انداز دیکھیے اللہ نے ذکر کیسے کیا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ بندے تو سارے اسی کے ہیں نا، ابو جہل بھی اسی کا بندہ ہے، ابو لہب بھی اسی کا بندہ ہے، فرعون بھی اسی کا بندہ ہے، نمرود بھی اسی کا بندہ ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی اسی کے بندے ہیں۔ بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن جب اپنوں کا ذکر کرتا ہے تو قرآن نے انداز یہ دیا، اللہ پاک نے انداز ہمیں یہ دیا، وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں بندے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو یوں مانتے ہیں کہ رب خود ان کا ذکر کر کے فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ مشہور آیت قرآن مجید کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جو لوٹ کے رب کی طرف آ رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو پہلے کدھر تھا؟ پہلے بھی تو بندوں میں رہتا تھا نا، پہلے ہر قسم کے بندوں میں رہتا تھا، یعنی دنیا میں تھا جہاں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، بدکار بھی تھے، خطا کار بھی تھے، اور جب نیک مومن کا وصال ہوتا ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں رہتا، فادخلی فی عبادی، وہ رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ارواحیں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وصال کے بعد۔ قرآن کی 3ری آیت اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میرے رب جب مجھے دنیا سے اٹھانا تو فرما بردار اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور میرے مالک مجھے نیک ہستیوں کے ساتھ ملا دینا، والحقنی مجھے لاحق کر دینا بالصالحین، نیکوں کے ساتھ۔ اب وہ نیک ہیں کون؟ فرمایا قرآن کی 4تھی آیت، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، 4 تو نام لیے نا، لیکن ذہنوں میں خیال آ سکتا تھا کیا یہ صرف 4 ہستیاں ہی نیک ہیں؟ وزکریا اور زکریا، ویحییٰ اور یحییٰ، وعیسیٰ اور عیسیٰ، والیاس اور الیاس۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک ہیں۔ 5ویں آیت قرآن کی پیغمبر پاک کی نسبت سے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بس وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے۔ پتہ چلا نبی بھی صالح ہوتا ہے، ولی بھی صالح ہوتا ہے، شہید بھی صالح ہوتا ہے، صدیق بھی صالح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ان ہستیوں کی بات ہے جن کے متعلق میں نے 5 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ دیں۔ اللہ کریم کے پیارے بندے، رب کریم کے نیک بندے، یعنی اللہ پاک قرآن مجید میں یوں یاد کرتا ہے کہ لوگوں کو حکم دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب کھولی اور میرے ابراہیم کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ،
اور کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کیجئے. جس طرح اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یہ حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور دیگر آیتیں بھی ہیں بہت ساری. تو اس طرف نہیں جاتے چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان ان کی نشانیاں وہ ہمارا موضوع ہے. تو اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں نا تو نرمی کے ساتھ آہستہ چلتے ہیں. یہ پہلی نشانی اللہ نے بیان کی. قرآن مجید میں جتنا تذکرہ ہے نا، جتنے احکامات کا یا معاملات کا یا جتنی چیزوں کا، جب کسی انسان کے ساتھ وابستہ کسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ. ایک صورت ہوتی ہے مذمت کی اور ایک صورت ہوتی ہے مدح کی، کہ کسی کا ذکر قرآن میں ہے کس انداز میں ہے، مذمت کے ساتھ یا مدح یعنی تعریف کے ساتھ. مثلا شیطان کا ذکر قرآن میں ہے یا کوئی نہ؟ قرآن میں کثیر مقام پہ ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی ذکر تو شیطان کا بھی قرآن میں ہے، لیکن ہے کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے ہوا. شیطان کا ذکر ہے قرآن میں لیکن مذمت کی صورت میں ہے. فرعون کا ذکر ہے قرآن میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قرآن میں ذکر ہے فرعون کا، لیکن کیا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. ذکر قرآن میں کسی کا ہونا یہ بھی کمال نہیں ہے، دیکھا یہ جائے گا کس حال میں ہے. اور عموماً دو حال ہوتے ہیں، ایک حال یہ کہ اس کی مذمت کی جائے، اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے جیسے فرعون کا ذکر ہے، اور اس کی مذمت اور اس کے عذاب کو بیان کیا گیا. اب قرآن مجید کے وہ مقامات اٹھائیے جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے، نبیوں اور ولیوں کا، صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہے، وہاں مذمت کی صورت میں نہیں ہے، وہاں حالت مدح میں ہے. یہ گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں حالت مدح میں ذکر جو ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کر رہا ہے تو تعریف والے انداز میں کر رہا ہے. جو اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا ہے وہ عباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ. اب ان دو صورتوں میں سے صورت لگائیں، کیا یہ مذمت کے لیے آیا ہے کہ زمین تے ہولے ہولے چل دیں؟ جی یہ ان کی مذمت کے لیے ہے، نعوذ باللہ. جی مذمت کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر دوسری صورت ہی بچتی ہے کہ تعریف کے لیے. بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تیز تیز چلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. تیز تیز چلنے میں کوئی نیکی. اب بھجے رہاں دیوار ویلے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے نا تو جماعت کھڑی تھی. بکر صدیق نے دیکھا کہ رکعت نکل نہ جائے، ذرا قدم تیز تیز رکھے مسجد نبوی شریف کے اندر. اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو آہستہ آہستہ چل کے آؤ، جو جماعت مل جائے وہ حاصل کر لو، جو رہ جائے وہ بقیہ نماز پڑھ لو، دوڑ کے جماعت میں شامل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بخاری شریف میں ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے بھی آئیں، بالخصوص مسجد میں تیز تیز. رکوع میں امام صاحب ہوں تو ذرا آپ لوگ بھاگتے ہیں، جلدی جلدی بھی رکعت مل جائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ جو رکعت ملتی ہے وہ مل جائے، جو رہتی ہے وہ رہ جائے، لیکن مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، اتنے تیز قدم چلنا کہ دھمک پیدا ہو. یہ مسجد کے اندر بھی جائز نہیں ہے. تو وہ رب کے پیاروں کی چال کتنی منمونی ہوگی کہ وہ زمین پہ اتنے ہولے چلتے ہیں کہ رب کو ان کے چلنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے ان کے چلنے کے انداز کو قرآن میں ذکر فرمایا. ان کی چال، ان کا چلنا، اس کے اندر یہ حسن ہے اور یہ کمال ہے. اور یاد رکھیں سارا چلنا جو ہوتا ہے نا، سارا چلنا کسی انسان کا
وہ ضروری نہیں عبادت کے لیے ہو. ہاں کچھ چلنا عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا آپ گھر سے چلے نماز ادا کرنے کے لیے. ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے جس نے گھر سے وضو کیا, اچھا وضو کیا, اور پھر مسجد کے لیے چلا, ہر دایاں قدم اٹھانے پر اللہ ایک نیکی عطا کرے گا, ہر بایاں قدم اٹھانے پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دے گا. یہ اب چل کے آپ گھر سے آ رہے ہیں لیکن نماز کے لیے آ رہے ہیں, یہ چلنا عبادت ہے. اس چلنے کی تو تعریف ہونی چاہیے کیونکہ عبادت کے لیے آ رہا ہے. اچھا ایک اور چلنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو صاف کیجئے, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. طواف کعبہ میں جو بندہ چل رہا ہوتا ہے نا مومن مسلمان, وہ چلنا بھی عبادت ہے, وہ چلنا بھی عبادت ہے. اچھا چلو آپ درس قرآن کے لیے آئے, اس پہ حدیث سن لیں. طبرانی وغیرہ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ گھر سے چلتا ہے اور علم دین کے کسی راستے پر چلتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کے علم دین حاصل کرنا ہے, چاہے وہ استاذ کے بوئے پہ جائے, چاہے وہ مدرسے میں جائے, چاہے وہ مسجد میں جائے, چاہے وہ استاذ کی دکان پہ جائے, چاہے وہ استاذ کے ڈیرے پہ جائے, جہاں اسے علم کی کوئی بات ملنی ہے اس کی طرف چل کے وہ جا رہا ہے. فرما جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا اور دین سیکھنے والے راستے پہ چل کے جا رہا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ بھی عبادت کا راستہ ہے. یہاں تو قرآن میں مطلق ذکر ہے الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ہولے ہولے چلتے ہیں. ساتھ یہ تو کوئی نہیں ہے الذین یمشون علی الارض ہونا للصلاۃ, الذین یمشون علی الارض ہونا للطواف, کہ وہ طواف کے لیے آہستہ چل کے جاتے ہیں, وہ نماز کے لیے. یہاں رب نے مطلق ذکر کیا ہے کہ وہ چلتے ہیں زمین پر تو آہستہ چلتے ہیں. تو پھر مطلب کیا یارو؟ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں رب کے نیک بندوں کی چال اتنی عظمت والی ہوتی ہے کہ ان کی گفتار بھی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے اور ان کی رفتار بھی تبلیغ کر رہی ہوتی ہے. ان کی چال کے اندر بھی لوگوں کے لیے تبلیغ ہوتی ہے. اتنا سونا انداز ان کے چلنے کا ہوتا ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ, کہ اس کو دیکھ کے بھی لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. چل کتنے اعلیٰ انداز میں چلتا ہوا جا رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن مسلمان جب چل رہا ہوتا ہے اور اچانک چلتے ہوئے اس کی نگاہ اٹھ گئی, یعنی عموماً تو نیچے نگاہ جھکا کے چلنا سنت ہے نا, کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, محبوب کہہ دیجئے مومنوں سے کہ نگاہیں جھکا کے چلیں. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, محبوب کہہ دیجئے مومنات سے یعنی عورتوں سے نگاہیں جھکا کے چلیں. اب بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے نگاہیں جھکا کے, لیکن اچانک کوئی سامنے غیر محرم آ گئی, نگاہ اٹھ گئی تھی اور اس نے فوراً اللہ کے ڈر سے نیچے کر لی. حدیث پاک میں ہے جو عبادت میں لذت اسے آج تک نہیں آئی تھی, یہ نگاہ جھکانے سے اللہ اسے عبادت کی وہ لذت عطا فرما دے گا. ہاں اس کا مطلب ہے کہ چلنے میں بھی بہت سارا دین ہے جی, بہت سارا دین چلنے کے اندر بھی ہے. اور اللہ کے پیارے اس انداز میں چلتے ہیں نا کہ ان کی چال ہی دنیا والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ عام بندہ نہیں جا رہا, کوئی رب کا پیارا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ان کی چال قابل تعریف نہ ہوتی نا تو رب قرآن میں ذکر نہ کرتا. وہ حکیم ہے اور اس کا ہر فعل حکمت والا ہے, اور اس نے ذکر کیا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں, نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک مطلب اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے نا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. زمین کے بھی وہ حقوق کا خیال رکھتے ہیں کہ اس پر پیر مار مار کے چلیں گے, کہیں زمین کی حق تلفی نہ ہو جائے. رب نے چلنے کے لیے بنائی ہے تو پیر مار مار کے نہیں چلنا, آرام آرام کے ساتھ چلنا ہے, تاکہ زمین بھی یہ نہ کہے کہ میرے اوپر چل تو رہا ہے لیکن مجھے تکلیف دے کے چل رہا ہے. جو زمین کا اتنا خیال رکھتے ہیں وہ رب کے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے ایسی چال چلنے سے جو تکبر والی ہو, پٹخ پٹخ کے پیر مارنا. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیر گھسیٹ کے چلتے ہیں, ہاں جوتوں کی آواز آتی ہے. یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام میں.
صحابہ کبار فرماتے ہیں نبیوں کے تائیدار جب چلتے نا تو یوں لگتا کہ حضور پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. حضور کا ایک انوکھا انداز تھا چلنے کا کہ یوں لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. تو بہر کیف اسی پہ اگر بات کریں تو بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. چلنے کے جو شریعت میں انداز ہیں فی الوقت اتنا ہی کہ رب کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب چل رہے ہوں نا تو بندہ ان کی چال کو دیکھے نا, ان کی چال بھی اتنی حسین ہوتی ہے کہ ان کی چال بھی بتاتی ہے عام بندہ نہیں جا رہا, محمد عربی کا پکا غلام جا رہا ہے. دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں قالوا سلاما تو وہ کہتے ہیں بس سلام. جاہلوں سے باس نہیں کرتے. اس کی کئی تفسیریں کی ہیں علماء نے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ فضول بات نہیں کرتے, اللہ کے ولی فضول بات نہیں کرتے. اور حدیث مصطفیٰ اس پہ مور لگا رہی ہے. جامع ترمذی میں ہے, فرما من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ السلام, فرما کسی بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے ولی فضول اور بے فائدہ گفتگو نہیں کرتے. پہلی نشانی کہ زمین پہ آہستہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. اور دوسری نشانی کہ وہ جب بات جاہلوں سے کرتے ہیں نا قالوا سلاما بس سلام, فضول باس نہیں کرتے. اور ہر بندے سے مناظرہ بھی نہیں کرتے کہ جیسا بھی بندہ ہو بھائی ٹھیک ہے بھائی آؤ. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کرتے. جی ایک سلام کا یہ معنی بھی ہے. ایک تو سلام تحیت ہے نا, جو آپ کسی کو ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, ٹھیک ہے. ہاں, اور ایک اور سلام بھی ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ جب جاہل ان کے سامنے آ جائیں نا پھر ان سے بات ہی نہیں کرتے, اعراض کر جاتے ہیں ان سے, اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں. قالوا سلاما بس سلام کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری نشانی اللہ کریم کے نیک بندوں کی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں قیام میں اور سجدوں میں. ٹھیک ہے, ولیوں کی راتیں داروں پہ بیٹھ کے, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے, بیٹھکوں میں بیٹھ کے تاش اور پتے کھیلتے ہوئے, کتوں کی لڑائیوں کی بات کرتے ہوئے, اور سیاست وقت کی جو اسلام کے خلاف چل رہی ہو اس پہ 4 گھنٹے بحثوں میں نہیں گزرتی ہیں. اولیاء کی راتیں گزرتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہیں, قیام میں گزرتی ہیں, تلاوت قرآن میں گزرتی ہیں, اور رب کریم کی عبادت میں گزرتی ہیں. ایک حدیث پاک میں ابو نعیم نے نقل کیا اس کو, محشر کا دن ہوگا, حکم ہوگا کہاں ہیں وہ بندے جب دنیا سو جاتی تھی وہ رب کے لیے اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے تھے. اعلان ہوگا. جی اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا وہ ہوں گے تھوڑے لیکن چہرے بڑے ان کے نور والے ہوں گے. کھڑے ہوں گے کچھ بندے, گردنیں بلند ہوں گی, فرما تعداد تھوڑی ہوگی لیکن ہوں گے جتنے بھی نا منور بڑے ہوں گے, نوری بڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے لوگ ہیں جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں. جی یہ قیام اللیل ہے, نماز جو نماز تراویح ہے یہ بھی قیام اللیل ہے. اس کا حدیث میں جو نام آیا وہ قیام اللیل ہی ہے. تو پہلے 2-4 دن تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تعداد ہو جاتی ہے, پیچھے وقت رہ ہے جی 1 مہینے دے قیام اللیل کرنے والے اتنے تھوڑے ہیں تے سال دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 40 سالاں دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 65 سال دے اور تھوڑے ہوئے سن تے 80 سال کسی دی عمر ہوئے تے 15 سال بلوغت دے کٹ تے 65-66 سال ساری زندگی ہی قیام میں گزارے اور رکوع میں گزارے. ہر رات وہ ہر نتو پتو اور ایرا غیرہ تمہیں نہیں ملے گا. کبھی وہ تمہیں معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں ملے گا, کبھی علی حجویری کی صورت میں ملے گا, اور کبھی عبد القادر جیلانی کی صورت میں ملے گا.
جی وہ کوئی اتنے نہیں ہیں بھائی کروڑوں اربوں ہیں، وہ ہیں بڑے تھوڑے. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تھوڑے ہوں گے لیکن چہرے منور ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، دنیا سوتی تھی ہم جاگتے تھے. جی عارف کھڑی نے انہی کے متعلق کہا تھا رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے. کہ جب رات ہو جاتی ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا خاص درد نہیں ہے انہیں نیند پیاری لگتی ہے، اور جن کے دل میں رب اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے انہیں نیند پیاری نہیں ہوتی، انہیں مصلے پہ قیام اللیل پیارا ہوتا ہے. رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مدانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. جی اس نے اٹھ کے کوئی باہر نہیں جانا بھائی چہل قدمی کر لوں، اس نے اٹھنا ہے تو مصلے پہ بیٹھ جانا ہے اور رب کی عبادت شروع کر دینی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے لیے سجدے میں راتیں گزارتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب سے ہم کو پھیر دے. اللہ دوزخ کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ہمیں دوزخ سے دور رکھ. یعنی جہنم سے بچنے کی دعا یہ بھی اللہ کے اولیاء کی نشانی ہے. جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ جہنم سے بچنے کی بھی دعا مانگتے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کریم کے جلال کا اور غضب کا چونکہ مظہر ہے جہنم، اس لیے رب کے ڈر میں اس سے ڈرتے ہیں. ان عذابہا کان غراما، کہ اس کا عذاب واقعی تکلیف دہ چیز ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بری جگہ ہے واقعی. ایک اور انداز قرآن نے دیا اللہ کے ولیوں کی اگلی نشانی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم. ان کی زندگیوں کے اندر نا اعتدال ہے خرچ کرنے میں، کہ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اسراف، اور نہ بہت کم خرچ کرتے ہیں کہ خرچ ہی نہیں کیا. اب اس کو سمجھیے، مفسرین فرماتے ہیں جب آتی ہے باری نیکیوں پہ خرچ کرنے کی تو اب بھی اعتدال رکھتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے 4-5 بچے ہوں اور وہ اپنا سارا مال صدقہ و خیرات کر دے. آج کے دور میں اپنے لیے بھی کچھ نہ رکھے، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ نہ رکھے. کچھ دنوں کے بعد کی تو خاصی بات، اب لوگوں سے مانگے گا کہ مجھے دیں. مسجد تو بنوا دیتی، اس مدرسہ سے بنوا دیتا. تو اعتدال حدیث پاک میں جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، وہ ناکام نہیں ہوگا. تو اللہ کے نیک بندے خرچ میں بھی اسراف نہیں کرتے، نہ اتنا کم کہ بالکل خرچ ہی نہیں کیا اور نہ اتنا زیادہ کہ اپنے جوگا بھی کچھ نہیں بچا، بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اسی سارے خرچ کریں دے نا، اسراف میں ہو یا اعتدال میں ہو، اس کو چھوڑیں. آپ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے کا انداز دیکھیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہ ان کے خرچ کرنے کا انداز بھی اتنا حسن والا ہے. اور گناہ کے کاموں پہ کبھی خرچ نہیں کرتے. ایک معنی یہ ہے جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو نیکی کے کام پہ کرتے ہیں. ایک معنی یہ کہ درمیانی اعتدال والی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ گناہ کے کام میں کبھی خرچ نہیں کرتے. جب بھی خرچ کرتے ہیں تو نیکی والے کام میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی والے کام میں خرچ کرتے ہیں. اور تیسرا معنی یہ کہ اتنا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے جتنا اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اپنے اوپر کم خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور سے اس کا خلاصہ سن لیجئے اور پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، ان کی چال حسن والی، جائلوں سے ملتے ہیں
تو ان کی گفتگو اتنی کمال والے کہ کالو سلام آئی کہتے ہیں تو اگلا چپ ہو جاتا ہے. جی ایک جملہ بولتے کسی نے چپ کرا ہونا کوئی سوکھی جی گل ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کالو سلام آ کہنا بھی بڑا کمال والا، ان کی گفتگو کمال والی، ان کی رفتار کمال والی، ان کی گفتار کمال والی، اور ان کے راتوں کی نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ بیٹھنے کا انداز بھی کمال والا. یہ نفلی عبادت ہے جی. اس کا مطلب ہے ان کے نفل بھی کمال والے. جن کے نفل اتنے کمال والے ہیں ان کے فرض کتنے کمال والے ہوں گے. نفلوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ رات قیام اللیل نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے، یہاں نفلوں کی بات آ گئی. اور چوتھا ان کی دعا کا انداز، وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. اور پانچویں نمبر پہ گرامی حضرات کہ وہ خرچ کرنے میں نا میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ معاملات ہے، خرچ کہاں کرتے ہیں ہم؟ اولاد پر، مکان پر، سواری پر، کپڑوں پر، مکان پر. یہ خرچ کرنا گویا ہمارے ہاں دنیاوی معاملہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ ہے کہ کام دین کا کر رہے ہوں یا دنیا کا ہو، اتنا حسن والا ہے، رب کو بھی پیارا ہے، رب کے رسول کو بھی پیارا ہے. ان کے دنیاوی کاموں کے اندر بھی اتنا حسن و جمال ہوتا ہے. اب دیکھ لیں، آپ نے کسی کو بھی چیک کرنا ہے تو ان نشانیوں کی صورت میں دیکھیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. سوال نمبر 1.